نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کعب بن مالک جو شاعر تھے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی، یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے، یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا، سفر بھی بہت دور کا تھا، مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی۔ نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، یہ 2-4 کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتہ چلتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں، لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا۔ یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟
لوگوں نے بتایا 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی، تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں؟ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا۔ دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے، اس موقع پہ سب جمع ہو گئے تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں، یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں۔ دیکھنے کا تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اب ان 3 سے ایک طرح سے سہارا ہو گیا نا، 3 ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا۔ یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا، تو زندگی کیسے کٹے گی؟ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ رہے، رات دن روتے تھے۔ ضاقت علیہم انفسہم، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، مگر کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا، سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں، یعنی آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں جواب میں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا، ان کو سلام کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی وہ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا اور اس کا رسول۔ یہ عزیز ترین دوست کا جواب تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ آپ سوچیں آپ کسی کے گھر جائیں اور بار بار آپ اس سے پوچھیں
نہ کوئی آپ کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی آپ کو ویلکم کرے اور منہ موڑ لے آپ سے۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے، کیونکہ شاعر تھے نا تو مشہور تھے ذرا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر دیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اب ایک بادشاہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ تم ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور امتحان اور آزمائش کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اور اس میں پھینک دیا کہ مجھے ایسی آفر نہیں چاہیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں، کیا کروں؟ انہوں نے بتایا نہیں، عملاً اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ہلال ایک بوڑھے آدمی ہے، ان کا کوئی خادم نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے صحیح دیکھ بھی نہیں سکتے، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، دن رات روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو دے دی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں آپ کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں۔ اور پھر اسی حال میں نے 10 راتیں گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی کہ آپ پر وہی نازل ہوئی، اور اس میں ہماری توبہ کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے صلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل صلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ صلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے 2 لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے جو نیکی کے کام میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ میں آگے نکل گئے تو دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے پکار دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہمیں مبارک دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا
تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کر قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے کعب، بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایمان اور تقوی کا معیار دیکھیں کہ یہاں بھی فکر کیا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا، نہیں، کچھ مال ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اچھا آدھا مال؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا، 1/3 مال؟ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 50 دن کا وقت کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن میں تبوک سے لوٹے تھے، تو جتنے دن آپ کے تبوک کے سفر پر لگے تھے اتنے دن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ ہوا تھا برابر کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔